بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ یہ ہے کیا ایران میں حکومت بدل سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا مین ٹاپک یہ ہے کیا بین الاقوامی رد عمل کیا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں، یہ بھی لوگ بہت انتہائی اہم ہے، آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے، اور یہ آپ نے پاکستان کا جو میڈیا اور یورپ کا جو میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایران میں احتجاج شروع ہوا 28 دسمبر کو۔ آج جو 7 دسمبر ہے، کل ملا کے 10 دن ہو گئے، اور 10 روز احتجاج میں کیا ہوا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور منافق یورپ کی میڈیا اور منافق انسانی حقوقی تنظیموں پر بات کریں گے، اور منافق ٹرمپ پر بات کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو ضرور سننا، اور اس میں تمام انسانی حقوقی تنظیموں کے بارے میں پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں کہ انسانی حقوقی تنظیمیں صرف یورپ کی، امریکہ کی، اسرائیل کی اور برطانیہ کی ملازم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسانی حقوقی تنظیم مفاد پرست نہیں ہے۔ تو مین جو مدعا ہے کیا ایران کی حکومت بدل سکتی ہے یا نہیں، تو ایران کی حکومت بدل سکتی ہے عوامی دباؤ پر۔ ہاں، عوام وہاں اس کا صدر یہ کہہ سکتے کہ آپ احتجاج ختم کر دیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں کہ نئے الیکشن ہوں، تو ایران کی حکومت بدل سکتی ہے۔ اس طرح اگر یہ جس طرح بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے، دوسرا جو نیپال میں انقلاب ہے، اس طرح کی کوئی ابھی تک صورتحال نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جو فرقے سے تعلق ہے وہاں اہل تشیع ہے، اور جو ان کی حکومت بھی ہے اہل تشیع کی ہے۔ تو کیا عنایت خانمی جو ان کا سپریم لیڈر ہے، جو پاکستان میں حیران ہوں، پاکستان جیسا میڈیا اپنے پڑوسی ملک کے خلاف ایسی بھارت کی میڈیا کی خبریں کیسے چلا سکتا ہے۔ تو بھارت کا میڈیا بھی جس طرح پاکستان کا بھارت کا میڈیا بھی سایہ پو چکا ہے، اب پاکستان کا میڈیا بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ہم نے ایران کے میڈیا سے، ہم نے ایران کے صحافیوں سے، ہم نے تمام ریسورس چیک کیا، کہا کہ ایسی صورتحال نہیں، 20 شہروں میں احتجاج پھیل چکا ہے، اور عنایت خامنی جو ان کا سپریم لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ عوام کے ہم مطالبے مانتے ہیں۔ تو کیا امریکہ یہاں ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے؟ تو امریکہ کی ایسی ہمت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ حملہ کریں، کیونکہ یہ ونزویلا نہیں ہے، یا یہ فلسطین نہیں ہے، یہ افغانستان ہے، کیونکہ ایران کے پاس مضبوط اور فورس ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ عرصہ پہلے 2024-25 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، تو اس سے ایران کے جو فورسوں کے سربراہ تھے وہ تمام لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود جب ایران نے اسرائیل کی طبقے روشن کیے تو ایران کی عوام میں خوف و ہراس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے پھر جنگ بندی ہوئی، نہ کوئی مذاکرات ہوئے، نہ کچھ ہوئے، اسرائیل نے خود بخود جنگ بند کر دی۔ اس کے بعد ایران نے بھی امریکہ کے دیکھیے جو امریکہ نے کیا، امریکہ ایسے اس پر میں انشاءاللہ ویلاگ ضرور بناؤں گا کہ اس حملے میں دونوں ممالک کا کتنا نقصان ہو، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایران میں جو گرتی ہوئی کرنسی ہے اور ایران پر جو پابندی ہیں ان کے خلاف احتجاج ہے، اور وہاں عوام احتجاج کرتی ہے، ہر عوام کو حق ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ تو ایران کے میڈیا اور صحافیوں نے پاکستان کی جو میڈیا اس پر بیان دیتے ہوئے رد عمل، ایک صحافی نے کہا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے شریف خاندان زرداری خاندان نہیں ہے، جب مقابلہ آئے عوام نکلے تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور لندن پناہ گزیر ہو جاتے ہیں۔ کیا جو ان کا جو بیلول خاندان کا جو بیٹا ہے وہ شہنشاہ، وہ حکومت کریں، وہ اس کے خواب بھی رہیں گے، کیونکہ میں جو اس ریسرچ کی ہے کہ ایران کی عوام یا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں، کیا یہ انقلاب جو آیا تھا اس کو خاتمہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ عوام جب چاہے تو کر سکتے۔ کیا اگر ایران نے وہاں عوام کو ڈیل نہ کیا، مثال کے طور پر اگر عوام پر اندھا دھند یا سیکورٹی فورسوں والے
فائرنگ کرتے ہیں اور عوام کم از کم 2 یا 4-5 ہزار افراد اس میں ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہوگا؟ تو دیکھیے ایران، آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو ایران پر ایسے احتجاج اس سے بھی زیادہ جن میں 400-500 یا 600 یا 700 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد ایران میں مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد معاملہ تھم گیا۔ تو کیا ایران کی جو معیشت ہے، کیا ایران کی جو معاشی حالات ہیں تو وہ ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یورپ کا جو میڈیا ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرتا ہے، اور یورپ کا میڈیا انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کہتا ہے منافق یورپ میڈیا، کیونکہ یورپ صرف امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے یہ تمام میڈیا کے لوگ ہیں۔ تو فلسطین کے معصوم بچے جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا، ان کو انسانی حقوق جاگتے نہیں۔ جب ان پر مجھے بتائیں کہ یورپ کو اب مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں ایسی حکومت آ جائے جو امریکہ پر حکم پر چلے۔ مجھے بتائیں اگر انسانی حقوق کی تنظیموں کا اتنا ایران کی عوام کا خیال ہے تو اپنی حکومتوں پر پریشر کیوں نہیں ڈالتے کہ وہاں پابندیاں ختم کی جائیں؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ جو یورپ یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن اس لیے رپورٹ شائع نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مفاد ہے، تو لعنت ہے ایسے مفاد پر، ایسی لعنت ہے ایسی انسانی حقوق کی تنظیموں پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہم مفاد پرست ہیں۔ ان کا کوئی انسانی حقوق کا کوئی نہیں، صرف یہ اپنے مفاد امریکہ کا مفاد، امریکہ کے مفاد کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے کوئی ایسے واقعات جو ایران میں ہوں یہ بتائیں کہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے، تو یہ نہیں بتاتے۔ یہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے، فلسطین اور پاکستان کے معاملے پر ان کے انسانی حقوق کے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو ایران میں کوئی ایسی حکومت تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جو ہم نے آزاد رائے سے ریسرچ کیا تو پتہ کیا کہ ایران کے پاس ایسی سیکورٹی فورسیں موجود ہیں جو احتجاج کو کچل کر رکھ سکتی ہیں۔ ایران اس سے جو حکومت ہے وہ گریز کر رہی ہے۔ دیکھیے ہم اس پہ نہیں جاتے کہ وہاں ایران کی آنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ایران کی عوام خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ایران کی عوام کیا اس پر قابو کرنا چاہتی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ مزید آپ کو معلومات ملتی رہے۔ شکریہ۔